کیا حال ہے سب کا؟ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں بہت بہت آسانیاں لے کے آئے نا، خوش رہیں، آباد رہیں۔ جب میں سوشل میڈیا پہ آئی تو اس کی ایک بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب آپ سوشل میڈیا کو دیکھنا شروع کرتے ہو۔ میں نے آپ سے سب کچھ شیئر کیا کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ دس از فیک، وہ جھوٹ ہے یہ سب کچھ، اور ہوتا بھی جھوٹ ہی تھا۔ خیر، جو دکھا رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اتنی یہ ڈبل مائنڈڈ کر دیتے ہیں بندے کو، زیادہ ٹی وی دیکھنے سے بھی سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، زیادہ خبریں سننے سے، زیادہ اویئرنیس سے سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ میری اپنی کہاوت ہے کہ بے شعور انسان جو ہوتا ہے نا، وہ زندگی آسان گزارتا ہے، اور باشعور انسان زندگی بہت مشکل گزارتا ہے۔ ایکچوئل میں جب آپ کو اچھائی، برائی، سیدھے کا، غلط کا، اور لوگوں کے جب آپ چہرے پڑھنا شروع کر دیتے ہو نا، تو زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ اس لیے مشکل ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سچ بول رہا ہے، یہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ آپ اتنا سفر زندگی میں کر چکے ہوتے ہو کہ آپ کے ساتھ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے اوپر اتنی ذمہ داریاں ڈلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بلیو می کہ میں کو عورت ہونے کے ناطے ہمیشہ یہ بات کہوں گی کہ دیکھو، جب ہمارے دماغوں میں ہوتا ہے کہ ہم نے بیٹی ادھر دینی ہے جیسے کوئی نہ ہوئے، صرف منڈا کلا ہوئے، یقین کریں یہ باتیں اب سمجھ آتی ہیں کہ ماں باپ کیا سوچتے تھے اور کیا رشتے، دس از ویری پرفیکٹ۔ ان کے جو بھی تھے کیا کہنا ہے، ڈیسیژن پاور بہت اچھے تھے میرے ابو کے، امی کے، میرے بھائی کے، کہ ہم جس گھر میں بھی ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بلیو می کہ ایسے لگتا ہے کہ دنیا کے سب سے لکی ترین میں ہی ہوں، الحمدللہ۔ تو آج کل کی بچیوں کے دماغوں میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے۔ ایک تو آپ ان کو ہمیشہ، جب میں کسی کی بیٹی، بلیو می کہ آپ کرو گے کہ میں جب کسی کو دیکھتی ہوں نا، تو میں سوچتی ہوں یار یہ اس کے بھائی نے یا اس کی ماں نے یا اس کے باپ نے اس کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو ہوگا نا۔ مجھے ابھی تک اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ نئے نئے پلازو آئے تھے تو ہم پہنتے تھے یہ، تو میں اس وقت موٹی بھی زیادہ تھی لیکن مجھے شوق بھی بہت تھا۔ بلیو می میں میک اپ پہن کے گئی تو ابھی میں جا کے صاف ہی نہیں سی لیا تھا، میرے بھائی نے مجھے کہا کہ یہ جو پجامے ہوتے ہیں نا، یہ صرف مطلب سسرال میں ڈالیا کرو، یہاں آ کے نہ پہنا کرو۔ تو ہاف بازو نہیں پہننے دیتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایسا دور گزارا ہوا تھا، بہت سختیوں والا۔ ٹی وی آپ اندازہ کریں کہ گھر میں ہوتا تھا، لیکن بس نہیں، پرورش ہو جاتی ہے نا، آپ کو کوئی فیل نہیں ہو رہا ہوتا۔ جیسے ہمارے یہاں پہ ایک اسکول ہے، اس کے بارے میں بڑا مشہور ہے، کوئی بچہ پڑھ نہیں سکتا، میرے تینوں بچے وہیں پڑھے ہیں، ان کو بچوں کو فیل بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، لیکن جو وہاں پہ باہر سے جاتا ہے نا، وہ مرنے والا ہو جاتا ہے۔ زندگی میں جو غم ہوتے ہیں نا، وہ انسان کو کھا جاتے ہیں۔ میں نے زندگی میں یہ سنا تھا، لیکن حقیقت ہے کہ آپ کا چہرہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے ٹینشن سے، مسائل سے۔ مجھے یہ باتیں بڑی تکلیف دیتی ہیں کہ ہم خاص طور پر دیکھو، جو چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس بہت انمول لوگ تھے جو دنیا سے جا چکے ہیں، پتہ نہیں لمبی فہرست ہے جن کی کہ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ جیسے طارق عزیز ہو گئے، خیام سرحدی ہوتے تھے ایک، جو مطلب جو بڑے ہمارے لیے، اشفاق احمد ہو گئے، اور بہت نام ہیں، بے شمار ایسے ہمارے ملک کے نام ہیں کہ جو کہ دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں۔ تو یقین کریں کہ ہمیں یہ چیز دیکھ کے اتنا زیادہ ہم مس کرتے ہیں اس چیز کو کہ کیا بات کریں۔ دیکھو، عمران خان کی زندگی پہ زیادہ بات اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہ سوشل میڈیا میں ایک سرکل کر رہا ہے، تو مجھے اتنا دیکھ کے حیرت ہوتی ہے، اتنا ایک بوڑھا انسان ہے، لیکن میں نے اس کی بہت ساری ان کی ایتھینٹک چیزیں دیکھی ہوئی ہیں کہ اس نے جب ان کی طلاق ہوئی تو جج نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کیوں طلاق لینا چاہ رہے ہیں، دونوں سے پوچھا ایک دوسرے سے کہ مطلب صلح کر لیں گے، تو انہوں نے، جمائمہ نے تو کہا کہ جی مجھے وہاں پہ یہ لوگ کہتے ہیں ایسے ایسے کہ عمران خان ادھر آ جائے باہر کے ملک، تو میں اس کے ساتھ رہ لوں گی۔ لیکن عمران خان سے پوچھا گیا کہ آپ طلاق کیوں لیتے ہیں، حالانکہ عمران خان کی تو لو میرج تھی، دنیا کی امیر ترین عورت سے شادی ہوئی تھی، لیکن عمران خان نے کہا تھا کہ میں اپنے ملک کی خاطر کچھ کرنا چاہتا ہوں، میرا ملک جن میں کرپشن بہت زیادہ ہے اور ان چیزوں سے میں لڑنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، اس بندے نے اس وقت یہ بات کہی تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ کیا عمران خان اتنی ان کے لیے دہشت والی چیز تھی؟ یہ سارے مرے پڑے ہیں۔ ہماری سیاست کا نا اینگل چینج ہو گیا ہے۔ دوسری سب سے زیادہ اہم چیز جو فیل ہوتی ہے نا،
جو میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ میری ماں باپ کی دعائیں ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں نہیں کرتی وہ ہو جاتی ہیں، تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں کدھا ہو گیا کام. تو اسی طرح میں عمران خان کو غور کر رہی تھی کہ اس کی آل ٹو آل لائف جو ہے نا، اس نے صحیح عروج بھی دیکھا، خوبصورتی بھی دیکھی، پیسہ بھی پاس ہے. اس کے اندر نہ تو غرور ہے نہ تکبر ہے، کیونکہ اس نے ایک دنیا جی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہے. وہ کہتے ہیں نا خالی پانڈا بڑا کھڑکتا ہے، اور ویلا جو بھرا ہوتا ہے نا وہ زیادہ شور نہیں ڈالتا. تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں عمران خان کے بارے میں دیکھتی ہوں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک بچہ ہو کے پھر وہ بڑا ہوا، ہم دیکھتے آ رہے تھے، جوان ہوا، پتہ نہیں اس نے کیا کیا اس ملک کے لیے کیا. اس نے بیوی بچے چھوڑ دیے. اس انسان نے بس یہ کیسے لگتا ہے جیسے مجھے تو اپنی والد کی جگہ ہی لگ رہا تھا، صحیح بتاؤں. اور مجھے کبھی کبھی تو ایسا بھی لگتا ہے کہ یار عمران خان میں ایسی کیا چیز ہے جو ساروں کو تن کے رکھ دیا اس نے. تم لوگوں کو صحیح وہ ایک جگہ پہ سارے سیٹ ہو گئے ہو. سمجھ آ گئی تم لوگوں کو کہ بھی ہاں عمران خان کوئی چیز ہے. یار سیاست کا اینگل ہی چینج ہو گیا ہے، اور آپ لوگوں کو اتنی ٹینشن ہے ایک بندے کی کہ آپ اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال رہے ہو. کب تک بچو گے آپ؟ جتنا وہ کہتے ہیں نا ایک چیز کو ہم پریس کرتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ اٹھتی ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ حق کی اور بات کا ساتھ دیں، کیونکہ اس وقت یہ جو قوم ہے نا، ہم لوگ ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں. یہ عمران خان کی ہی وجہ ہے کہ ہم آج ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں. ہم جو مرضی کر لو، ووٹ جانے عمران خان نے اور لگتا بھی ایسے ہی ہے ہر ایک کو. میں جتنا میرا سرکل ہے میں جانتی ہوں وہ بھی یہی ہے کہ امید ہے ہر ایک کو کہ جو کچھ کر سکتا ہے نا ہوں عمران خان ہی ہے جو ہمارے ملک میں کچھ کر کے جائے گا. کیونکہ ہم عادی ہو گئے ہیں ان لوگوں کے، ملک کی کرپشن چل رہی ہے. ہمیں سر یہ فکر ہوتی ہے کہ دال روٹی چلے، ہمیں ملک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سانوں یہ ہوتا ہے کہ سانوں کڑا فرق پینا، میرے کو کہڑا کوئی موٹر سائیکل ہے، میرے کو کہڑا فلانا، مجھے فیول کون سا ڈلوانا ہے. لیکن ہر چیز کا افیکٹ انسان کی لائف میں پڑا ہوتا ہے جناب. ضرور سوچئے گا. اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، دل کر رہا ہوتا ہے کرنے کو. میں نے آپ کو ہمیشہ کہا کہ ولاگنگ کرنا میرے لیے مشکل تھا، لیکن یہ مشکل نہیں تھا. میں نے کرنے کی بہت کوشش کی. سر میں درد، گرمی سے مجھے بہت زیادہ ہیڈیک ہو سکتا ہے دوسروں کو بھی ہوتا ہو، تو پتہ نہیں سارا دن اے سی میں رہنے کی وجہ سے بھی ہیڈیک زیادہ ہوتا ہے. یا آپ باہر آتے ہو، پھر باہر گرمی ہے، پھر آپ اندر جاتے ہو، پھر وہاں ٹھنڈا ہوتا ہے کمرہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی انسان کے اندر تھوڑی سی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے. انسان سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور سب سے زیادہ جو مجھے ایک چیز بڑی فیل ہو رہی تھی کہ دیکھو ہم لوگ کسی کو آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ فلانا جڑا ہے نا نفسیاتی مریض ہے، یہ فلانا ہے. یقین کریں میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں 90% لوگ نفسیاتی ہی ہیں. ایک بات کا رگڑا لگا رہے ہوتے ہیں، ایک ہی چیز کو بار بار کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہو کہ تم لوگ سارے نارمل ہو؟ ہم لوگ سارے ہی اسی لائن میں آتے ہیں. میں ہمیشہ میرے دماغ میں ایک چیز آتی ہے کہ میں نے میرے سسرال سے اتنی محبت کیوں ہے، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں. تو اس کی وجہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے بڑے پیور رشتے ملے تھے. مجھے ان رشتوں میں کسی نے اگر مجھے ساتھ غلط کیا بھی ہوگا نا، تو ان کی کچھ اچھائیوں نے مجھے جو باپ سے ملا تھا کہ کوئی آپ سے برا کرے بھی نا، اگر اس کی اچھائیاں زیادہ ہوں تو اس کی کچھ باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے. زندہ رہنے کا یہی اصول ہے. تو میری نند مجھے بہت اچھی لگتی تھی، جو سب سے بڑی تھی. بہت زیادہ میرے ساتھ ان کا تھا. میری ساس کے ساتھ میرا بہت زیادہ ایک تھا. یقین کریں کہ ان دو لوگوں کے جانے سے نا میں سنبھل نہیں سکتی. اس کے بعد امی جب گئی ہیں نا، ابو کے بعد تو شاید امی تھیں تو ہم لوگ کچھ سنبھل گئے. اور شادی بھی میری نہیں ہوئی تھی، تو کافی حد تک اس وقت مائنڈ اور تھا. تو امی کے معاملے میں یقین کریں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایگزائٹی نہیں جاتی. دماغ میں یہ بات، دماغ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ امی نہیں ہیں. اور جب یہ ایکسیپٹ کرنے لگ جاتا ہے نا تو پھر بندہ ایگزائٹی میں چلا جاتا ہے کہ اس سے کس طرح لڑا جائے، اس مسئلے سے کس طرح نکلوں. نہیں نکلا جاتا. وہ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، مجھے اس لیے اپنی امی بھی بہت یاد آتی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ عادت تھی. اس لیے انسان کو ہمیشہ تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے اپنی زندگی کو بیٹا ادھر ادھر بھی تھوڑا سا لگاؤ. زندگی بہت مشکل ہوتی ہے، ہم اپنے ماں باپ پہ بہت ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. میں ہمیشہ اپنے بیٹے کو بھی یہی مشورہ دیتی ہوں، بار بار کہتی ہوں کہ یار میرے میں ڈیسیژن پاور اتنی اچھی نہیں تھی. اور دوسرا میں اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتی تھی. میں ان کے جانے کے بعد، اب امی کے جانے کے بعد بلیو کریں گے نہیں ہوگا آپ کو کہ میں
نہیں سنبھل پائی ابھی تک. سال ڈیڑھ 2 سال ہونے والے ہیں تھنک، لیکن میں نہیں سنبھل پائی. مجھے آج بھی وہ دن ایسے ہی لگتا ہے کہ کاش کہ وہ لمحے، وہ جگہیں، وہ بس سب کچھ واپس آ جائے، وہ چیزیں سب واپس آ جائیں جو میں نہیں جی پائی، جو مجھے پتہ ہی نہیں چلا. میری شادی ہو گئی، میں اپنے مسائل میں اتنا زیادہ تھی، لیکن میرا امی کے ساتھ ایک ایسا کنیکشن تھا کہ جو مجھے سارے رشتے ختم کر دیتا تھا. مطلب ساری چیزیں میرے دماغ سے نکل جاتی تھی اور میں یہ رشتے نبھا پائی بہت اچھے طریقے سے. امی وہ کہتے ہیں نا ایک فیول کا کام کرتی تھی، اور امی ایسے میرے سے بات کرتی تھی جیسے ایک ڈیوٹی ہوتی ہے نا بندے کی. میں تو یہی کہوں، ڈیوٹی کہوں گی کہ مطلب رات کو بھی وہ بیچاری نہیں سوتی تھی. کبھی وہ کہتی تھی میں ٹی وی لا لینی ہے، کبھی فلانی جائے کہ میری کڑی کا فون نہیں آیا ہالے تک. تو وہ مجھے یہی ہوتا تھا کہ اب تھوڑی سی پاور ہٹ، مطلب جب سے امی گئی ہیں نہیں ہو پا رہا کچھ بھی. لیکن میں رونے دھونے والا بالکل نہیں بنانا چاہ رہی. میں نے یہ فیل کیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں رو دھو کے کچھ ویوز لینا چاہ رہی ہوتی ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں چلا اس وقت شروع میں. تو مجھے لگتا تھا کہ یار جو کچھ انسان ہے بس وہی بات کرے گا. لیکن امی کا نام میں عام زندگی میں بھی لوں نا تو میں بہت روتی ہوں، بہت زیادہ. میں سٹریس سے نہیں اٹھ پاتی، میں زیادہ موو نہیں کر پاتی. تو میں یہ بات آپ لوگوں سے ضرور کہوں گی کہ زندگی میں جو والدین ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جو وقت بھی ہوتا ہے بڑا کوالٹی کا وقت ہوتا ہے. تو جب ماں آپ کے سامنے کوئی کہہ دے ڈاکٹر کہ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، یقین کریں اس رشتے سے زیادہ رشتہ کوئی بھی نہیں ہے. جب آپ کو ڈاکٹر یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی امی نہیں بچ سکتی، آپ ان کو گھر لے جائیں، اس وقت اولاد پہ کیا بیتی ہوگی. یقین کریں میں نے 2 یا 3 دن میں نے وہاں پہ امی کے ساتھ گزارے ہیں، لیکن میں نہیں گزاری. اتنی میں کہاں چلی گئی تھی. بہرحال ان کے پاس ماں باپ موجود ہیں، ان کی قدر کریں، اور عمران خان کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت دے. وہ بھی بیچارہ ہاسپٹل جانے لگ گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت دے. بہت اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ بھی ثانیہ لائے، بہت چیزیں ہمارے پہ افیکٹ کرتی ہیں. خود دل کر رہا تھا بیٹے کو، میں آج خود کہہ رہی تھی، لیکن میں بڑی خلاف تھی اور میں آج سب کہہ رہی تھی کہ یار ملک چھاڑ دو باہر کے ملک چلے جاؤ. پڑھا لکھا بندہ بھی یہاں موو نہیں کر پا رہا، جال بھی نہیں کر پا رہا، پیسے لگا کے بھی بزنس نہیں چل رہے، پھر کیسے چلیں گے. اور یہ ملک کا ضرور سوچیں، ذرا دماغ کو کھول کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی جیتے ہیں. صرف اپنی ہی رام ہوئیا نہیں سنائی جاتے کہ یار میرے نہ لے ہو گیا، میری نہ لے ہو گیا. یار سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. آپ لوگ بھی ذرا کوشش کر کے ہمت کر کے تھوڑی سی باہر نکلیں، اپنے دماغ کو لگانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سب کا ساتھ دیتا ہے. اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور جتنا ہو سکتا ہے جلدی جلدی سے مجھے لائک کریں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.